كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے فوراً بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت، اس دن یعنی بروز قیامت۔ قرآن مجید جس کے بارے میں کئی الگ الگ تعبیرات استعمال کرتا ہے، یہ یوم کہہ کر قرآن عمومی طور پر قیامت کا ہی تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن انسان کو نہ اس کا مال کام آنے والا ہے نہ اس کی اولاد کام آنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جہنمی سے کہے گا بتا اگر تجھے پوری دنیا دے دی جائے اور پوری دنیا کو دے کر تو آج کے عذاب سے اپنے آپ کو نجات دلا لے، چھٹکارا پا لے، کیا تو اس بات کے لیے تیار ہے؟ وہ فوراً تیار ہوگا۔ حالانکہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص ایک شہر نہیں خرید سکتا، ایک ملک نہیں خرید سکتا، اور اس وقت تو دنیا فنا ہو چکی ہوگی۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے دے اور اپنے آپ کو اس عذاب سے نجات دلا دے؟ ممکن ہی نہیں ہے، لیکن وہ فوری طور پر تیار ہوگا۔ کیوں تیار ہوگا؟ اللہ کا عذاب اتنا شدید اور اتنا خطرناک ہوگا، اسی کا تذکرہ یہاں اللہ کر رہا ہے۔ اور یہ یوم کہہ کے قیامت کے دن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ انسان پوری دنیا دے دے، آخرت کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے۔ اپنی اولاد، بیوی، بچے سب کے سب وہاں پر بیگانے ہو جائیں گے۔ قرآن مجید جا بجا اس بات کا تذکرہ کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن نہ تو باپ کام آنے والا ہے، نہ بھائی، نہ دوست، نہ بیوی، نہ بچے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اس دن نہ تو اولاد کام آئے گی نہ مال کام آنے والا ہے۔ کون سی چیز کام آنے والی ہے؟ نجات کا دار و مدار کس کے پر اللہ نے رکھا ہے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، وہ دل جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، جس میں نہ شرک کے دھبے لگے ہوئے ہو، نہ بدعات کے، نہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو، ہر طریقے سے پاک و صاف ہوگا۔ یہ وہ دل ہوگا جو قیامت کے دن کامیابی کی دلیل بننے والا ہے۔ اللہ اسی کی بنیاد کے پر بندوں کو کامیاب کرے گا۔ تو یہ ہے یوم، آخرت کا دن۔ قرآن مجید اس کو یوم التغابن کہتا ہے، ہار جیت کا دن۔ حقیقی ہار جیت کا دن قیامت کا ہے، اس لیے کہ وہاں ایک مرتبہ جو ہار گیا ہمیشہ کے لیے ہار گیا، اسے دوبارہ جیتنے کا کبھی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ انسان دنیا میں اگر کسی وجہ سے ہار گیا یا اپنی تجارت میں ناکام ہو گیا
یا تو امتحان میں فیل ہو گیا، اس کے پاس موقع ہے، وہ دوبارہ اسٹڈی کر کے محنت کر کے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ اپنے کھوئے ہوئے نقصان کو نفع میں اور پروفٹ کے اندر تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن آخرت میں ایسا کوئی موقع نہیں ہوگا، وہ حقیقی ہار جیت کا دن ہوگا، اور وہاں جو ایک مرتبہ کامیاب ہو گیا اسے کبھی ناکامی کا ڈر نہیں ہوگا کہ میری کامیابی چھن جائے۔ انسان دنیا میں بہت کچھ کما لینے کے بعد ڈرتے رہتا ہے کہ کہیں میری دولت، میری عزت، میری کامیابی یہ چھن نہ جائے، کوئی ایسی آفت میرے اوپر نہ آ جائے کہ یہ ساری چیزیں میرے ہاتھوں سے نکل جائے۔ تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند ہونا ہے۔ قرآن مجید ایک بہت پیاری مثال دے رہا ہے، اس دن کے بارے میں ہر بندے کو فکر مند ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے ایک مثال دیتے ہوئے کہا انفاق کے بارے میں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہاں مثال دیتے ہوئے اللہ نے ریاکاری کے جذبے اور ریاکاری دکھلاوے کے تحت کیے جانے والے کام کی خطرناکی، اس کی ہولناکی کا تذکرہ کیا۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ، کہ کیا کوئی شخص تم میں کا ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں کے، انگوروں کے باغات ہوں، اللہ نے اسے دنیا کے اندر بڑا نواز کے رکھا ہو، اور یہ ساری پراپرٹی اس کے پاس ہے کہ اچانک اس کی ساری پراپرٹی کے پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے، تباہی، بربادی، آندھی آتی ہے اور پورے کے پورے پراپرٹی کو ختم کر دیتی ہے، اور معاملہ اس کا یہ ہے کہ وہ خود بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بعد اس کی اولاد انتہائی چھوٹے چھوٹے ہیں۔ یہ مثال دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسی طرح اللہ تمہارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ معاملہ اگر آخرت میں ہوگا، ذرا سوچئے گا، اللہ نے دنیا میں ریاکاری کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بجائے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی اس کے پاس بظاہر نیکیاں بہت کچھ ہیں، اچانک اس نیکی کے پر جیسا کہ دنیا میں کوئی آندھی آ کر اس کے پورے مال کو تباہ اور برباد کرتی ہے یا کوئی عذاب آ کر تباہ کرتا ہے، تو آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اسے یہ لگے گا کہ میرے پاس بہت نیکیاں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، اور وہاں جانے کے بعد اسے پتہ لگے گا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، سارا کے سارا ضائع ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک کے اندر جاتے ہیں کمانے کے لیے، تاکہ وہاں سے کچھ کما کر لائے اور اس کے بعد اپنے مقام یا جہاں پر وہ رہتے ہیں وہاں اسٹیبلش ہو سکے، اپنا کاروبار، اپنے فیوچر کو بنا سکے۔ ایک بندہ برسوں سے باہر ملک میں ہے، محنت کر رہا ہے، اور جب وہ وہاں سے آتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کما لیا ہے، گھر آنے کے بعد پتہ چلتا ہے میری ساری پراپرٹی ضائع ہو چکی ہے، کسی نے لوٹ لیا ہے، میرا پورا بیلنس زیرو ہے، دوسروں نے اس کے پر قبضہ کر لیا ہے، تو سوچئے اس کے ذہن و دماغ کے پر کیا بیتے گی۔ اللہ نے یہاں پر مثال دیتے ہوئے کہا کہ وہ شخص جس کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کی عمر ایسی نہیں ہے کہ دوبارہ اس باغ کو سنوار سکے، اور نہ ہی اس کے بچے ایسے ہیں کہ جو دوبارہ اس باغ کو سنوارنے میں مدد دے سکے، تو آخرت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ انسان وہ نیکیاں جو سمجھتا ہے کہ میں نے نیکی کی لیکن اس میں ریاکاری کا جذبہ شامل ہو گیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں جانے کے بعد اسے معلوم ہوگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے جو بھی کمایا تھا وہ سب ضائع ہو چکا، برباد ہو چکا ہے، ہباء منصورا بن چکا ہے۔ تو یہ حقیقی ہار جیت کا دن ہوگا۔ قیامت کے دن کو قرآن مجید یوم التغابن کہتا ہے، یہ حقیقی ہار جیت کا دن ہوگا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیں ریاکاری یا دکھلاوے کے جذبے کے تحت یا کوئی اور بنیاد کے پر، اور جانے کے بعد ہم کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، یا تو ظلم اور زیادتیوں کی بنیاد کے پر ہماری نیکیاں ضائع ہو جائے۔ وہ شخص کتنا بڑا بے وقوف ہے جو دوسروں کے لیے محنت کرے۔ دوسروں کے لیے محنت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو نیکیاں کر رہا ہے لیکن دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے، ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے، قیامت کے دن نتیجہ کیا ہوگا؟ مفلس بن جائے گا، کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس۔ یعنی ایک ایسے برتن کے اندر وہ پانی کو یا اپنی جمع پونجی کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں سوراخ ہے، اور قیامت تک وہ کبھی بھر نہیں سکتا۔
تو یہ قیامت کے دن کی خطرناک قسموں کی ہار ہوگی، جس کے بارے میں یہاں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، یوم یعنی قیامت کے دن، تجد کل نفس، ہر نفس پالے گا، یعنی کوئی وہاں پر محروم نہیں ہوگا، کیا چھوٹے کیا بڑے کیا بچے، سب کے سب مرد ہو خواتین ہو، ہر کوئی وہاں پر پیش ہونے والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جتنے ہوں گے، یعنی دنیا کے تمام انسان جب وہاں پیش ہوں گے تو جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل مادرزاد برہنہ ہوتا ہے، قیامت کے دن بھی سب کے سب ویسے ہی ہوں گے، بغیر ختنہ کیے، بغیر لباس کے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کے ہاں وہاں پر مرد اور خواتین دونوں اکٹھا ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر مرد اپنی نگاہیں اٹھا لے تو عورتیں شرم کے مارے مر جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ، اس دن کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی اپنے بازو میں یا اپنے آس پاس کسی کے پر نگاہ اٹھانے کی جرات کر سکے۔ اسی دن کے بارے میں یہاں اللہ خبردار کر رہا ہے، یوم تجد کل نفس، ہر کوئی وہاں پر پیش ہوگا۔ قرآن مجید قیامت جو بار بار کہتا ہے، قیامت کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونے والی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک بچے کو ایچ ایس سی کا ایگزام نہیں دینا ہے، وہ نہیں جائے گا، نہیں دے گا۔ کوئی اسے گھر پر آ کر پکڑ کر لے کر نہیں جائے گا کہ نہیں تمہیں ایگزام دینا ہے۔ لیکن قیامت کا امتحان ایسا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں، میں قیامت نہیں مانتا، مجھے قیامت کے دن پیش نہیں ہونا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قیامت کے دن چھوٹ دی جائے گی؟ نہیں، ہر کسی کو وہاں کھڑا ہونا ہے، اسی لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ وہ قائم ہونے والی ہے، ہر کسی کے پر قائم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کا انکار کرنے والا ہے، اس کو نہیں مانتا تو اس شخص کو نجات دے دی جائے گی، قیامت کے دن پیش نہیں کیا جائے گا، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، ہر کسی کو قیامت کے دن پیش ہونا ہوگا، اسی لیے اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اس کا ایک نام القاریہ کہتا ہے۔ قاریہ کا مطلب دستک دینے والی۔ اگر کوئی بندہ ہمارے دروازے کے پر آتا ہے تو ڈور بیل بجاتا ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو دروازے کے پر دستک دی جاتی ہے، اور جب تک یہ سسٹم نہیں تھا تو دروازے کے پر دستک ہی دی جاتی تھی۔ دستک دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنے والا ہمارے دروازے پر آ چکا ہے، ہم صرف دروازہ کھولیں گے وہ ہمارے سامنے موجود ہوگا۔ تو قیامت بھی ایسی ہی ہے، یہ ہمارے دروازوں کے پر دستک دے رہی ہے، بس ہمیں دروازہ کھولنے کی دیری ہے۔ کب کس کی موت آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، اور یہ موت ہی دراصل قیامت کے قائم ہونے کی دلیل ہے۔ ایک شخص کو موت آ گئی، اب اسے انتظار نہیں کرنا ہے کہ دجال کب نکلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین کے پر کب آئیں گے، حضرت امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، اسے ان ساری چیزوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کیا؟ اس کے پر تو قیامت آ چکی، وہ قیامت کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تو قرآن ان ساری چیزوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، ہر شخص کو وہاں پیش ہونا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، کن چیزوں کے ساتھ پیش ہوگا؟ جو اعمال اس نے کیے ہوں گے، اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہونے والا ہے۔ اپنے پیسے، اپنی پراپرٹیز، دولت، ان تمام چیزوں کے ساتھ نہیں، اپنے اعمال کے ساتھ پیش ہوگا۔ اب یہ عمل اچھا ہو یا تو برا، یہ ہمارے اختیار کی بات ہے۔ یہاں حضرت سعدی، امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ مفسر ہیں، انہوں نے اس ضمن کے اندر بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کے بارے میں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خبردار کر رہا ہے، اور قیامت کے دن جب بندہ اپنے اعمال کو دیکھے گا، اپنے گناہوں کو دیکھے گا، تو اس کی بنیاد کے پر اسے بڑا افسوس ہوگا۔ حالانکہ افسوس اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اگر ہم افسوس کریں گے تو ہمارے گناہ ہم سے دھل جائیں گے یا ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ قیامت کے ان تمام قسموں کے عذابوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا جو بڑا سنگین اور خطرناک ہوگا۔ وہ چاہے گا کہ اس عذاب سے، ان گناہوں سے اسے دور کر دیا جائے، پرے کر دیا جائے۔
حالانکہ کامل عقل والے انسان کے لیے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے اعمال کو سنوار کر ان گناہوں سے دور کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ لیکن اگر اس نے بدعمالیاں کی تو بدعمالیوں کی بنیاد کے پر ملنے والا عذاب اس سے دور ہونے والا نہیں ہے، وہ کتنا بھی چاہے۔ تو ہم جس کے پر اختیار رکھتے ہیں، یعنی اپنے اعمال کے پر کنٹرول کر کے اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کر کے خیر کے کاموں کو انجام دے کر اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرے اور اس کے بعد اللہ کے عذاب سے بھی دور ہو جائے، یہ ہمارے لیے ممکن ہے۔ لیکن عذاب کے اندر پڑنے کے بعد ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس سے راہ فرار اختیار کرے۔ ان عذابھا کان غراما، کہ قیامت کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، انسان ایسا نہیں ہے کہ راہ فرار اختیار کرے۔ دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو آگ لگ جائے بھاگ جاتا ہے، یا پانی میں ڈوب جائے اس کے بعد آگ بجھ جائے گی، وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے، اس تکلیف سے نجات دلا سکتا ہے۔ لیکن کیا آخرت میں قیامت کا عذاب ایسا ہوگا کہ انسان اس سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ نہیں، وہ چمٹا ہوا ہوگا، بھاگے گا تو کہاں بھاگے گا؟ سب طرف جہنم ہی جہنم ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ قیامت کے تعلق سے سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات جو ارشاد فرمائی وہ بہت اہمیت کے حامل ہے۔ یہ سارا عذاب جو کہ قیامت کے دن جہنم میں دیا جائے گا، گناہوں کی پاداش میں، شرک و بدعات، ظلم اور زیادتیوں کی بنیاد کے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بیان کیا کہ جب اسے یہ سزا دی جائے گی تو سزا دینے کے بعد اسے یہ لگے گا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اسے لگے گا موت ہر طرف سے آ رہی ہے۔ مفسرین نے اس کے بارے میں بہت پیاری تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہر طرف سے موت آنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ عذاب اتنا سنگین، اتنا خطرناک ہوگا کہ ہر طرف سے، یعنی جسم کے ایک ایک حصے سے اسے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، موت کی شدت اور تکلیف محسوس ہوگی، یہ عالم ہوگا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سر درد کر رہا ہے تو جسم کے بقیہ حصے محفوظ ہوتے ہیں، یعنی وہاں درد نہیں ہوتا، لیکن یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسے جسم کے ایک ایک حصے سے، یہاں تک کہ اپنی انگلیوں کے پور، ایک ایک حصہ جو اس کے جسم کا، باڈی کا ہو سکتا ہے، وہاں سے اسے موت آتی ہوئی نظر آئے گی، موت کی شدت اور تکلیف وہ برداشت کرے گا، یہ عالم ہوگا۔ لیکن وہ مرے گا نہیں، وما ہوا بمیت، وہ مرنے والا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ایسا ہی نہیں ہے کہ اتنے کے ہی پر عذاب کو موقوف کر دیا جائے گا، بلکہ اس کے آگے خطرناک اور شدید قسم کا عذاب ہوگا۔ یہ تو صرف ابتدائی مرحلہ ہے جہاں پر اسے محسوس ہوگا کہ ہر طرف سے مجھے موت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اللہ اس دن پیش کرے گا، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، سارا عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف جو کہ ہر جمعہ کو تلاوت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، وہاں قیامت کے دن کے اسی منظرنامے کو پیش کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، بندے نے جو کچھ بھی اپنا عمل کیا ہے سب وہاں موجود پائے گا۔ وہ حیرت کے مارے کہے گا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کہ میرے اس نامہ اعمال کو، میرے ریکارڈ کو کیا ہو گیا ہے، زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا بڑے سے بڑا عمل سب کے سب یہاں محفوظ ہے، کوئی چیز اس کے باہر نہیں ہے، ساری چیزوں کو یہاں لا کر ریکارڈ کر دیا گیا ہے۔ ہمیں پیدا ہونے کے بعد سے ہی 2 فرشتے دیے جاتے ہیں کرامن کاتبین، جو ہماری زندگی کی آخری سانسوں تک چلتے رہتے ہیں، پورا ریکارڈ درج کیا جا رہا ہے، اچھائیاں ہو، برائیاں ہو، معمولی سے معمولی عمل ہو۔ اسی کو آگے اللہ نے بیان کیا کہ من خیر محضرہ، جو بھی اچھائی ہوگی، من خیر، معمولی سے معمولی کیوں نہ ہو، یہ ساری اچھائیاں لا کر جمع کر دی جائے گی۔ وما عملت من سوء، اور جو بھی اس نے برائیاں کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے لا کر پیش کر دی جائے گی۔ شیخ عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں خیر میں ساری اچھائیاں شامل ہیں، جتنے اچھے کام ہوتے ہیں وہ خیر میں شامل کر دیے گئے، اور جتنے برے کام ہیں وہ سوء میں، برائیوں کے اندر لا کر جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد جب بندہ اپنی برائیوں کو دیکھے گا تو وہ کیا سوچے گا، تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کہ ان برائیوں اور میرے درمیان
ایک لمبی مسافت ہوتی، یعنی یہ گناہ مجھ تک پہنچ نہیں پاتے اور میں ان برائیوں تک نہیں پہنچ پاتا، یعنی ان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوتا۔ اسی ضمن میں تو شیخ عبدالرحمن اسادی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے عقل مند بندے کے پر گناہوں سے بچنا آسان رکھا ہے، اس کے اختیار میں دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان سے بچا سکے، لیکن اللہ کے عذاب سے کوئی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے اگر وہ گنہگار ہوگا۔ تو جو ہمارے اختیار میں یعنی گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنا، تو ہمیں اس کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ اپنی ذات سے تمہیں ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن کے تمام مراحل اور زندگی، موت اور کائنات کی تمام چیزیں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ جو تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، وہ بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں کے پر۔ سوچئے کہ یہاں اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے پر بڑا مہربان ہے۔ یہی تو مہربانی ہے، وہ تمہیں متنبع کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں کیا کچھ پیش آنے والا ہے۔ اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد چیک اپ ہوتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر فلاں بیماری ہے، کینسر ہے یا کوئی اور جان لیوا بیماری، تو کیا ہم ڈاکٹر کو برا بھلا کہیں گے؟ یا اگر ہمارے جسم کی کسی خامی کو یا کسی بیماری کو بتا دے تو ہم ڈاکٹر کو برا کہیں گے؟ نہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو صرف ہمارے جسم کو تباہ کرنے والی ہے کہ ہم دنیا میں رہے اور مر گئے، ختم ہو گیا، یہ تو جسمانی معاملات ہے۔ اللہ ہمیں جس بارے میں خبردار کر رہا ہے یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد موت کو بھی موت آنے والی نہیں ہے، میڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ تو زندگی اور آخرت کے تمام تر مراحل کے بارے میں اللہ ہمیں خبردار کر رہا ہے، یہی اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ وہ خبردار کر رہا ہے کہ ان سارے اعمال سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق سے یہ بھی کہہ دیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبردار کر دو، اس بارے میں اطلاع دے دو، میں بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت، اس کی رحمت ہے کہ وہ دنیا میں اس کا انکار کرنے والا، اس کے دین کی مخالفت کرنے والا، گناہوں میں ڈوبا رہنے والا ہر شخص کو رزق دے رہا ہے۔ اور یہ اس کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت اور رحمت کی بنیاد کے پر اور ہمارے گناہوں کے پر جو پردہ ڈال کے رکھا ہے، اگر یہ پردے ہٹا دے تو کوئی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ رات کی سیاہیاں انسان کی بدعمالیوں کو چھپا لے جاتی ہیں، یہ بہت بڑا اس کا رحم و کرم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، میرا عذاب بہت ہی دردناک ہے۔ اللہ نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بستی، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، ان بستیوں کے بارے میں ذرا غور کیجئے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ایک مدت دی گئی، اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کا عذاب بڑا سنگین اور خطرناک، سوچ نہیں سکتے، ہماری سوچ کے ماوراء اللہ کا عذاب آتا ہے۔ قوم لوط، اللہ نے اس بستی کو پلٹ کر رکھ دیا، انہوں نے اللہ کے قانون کو بدل دیا تھا، اللہ نے پوری بستی کو پلٹ کر رکھ دیا۔ لاکھوں کی تعداد کی بستی، حضرت جبرائیل نے اپنے پر کے پر اٹھایا اور پوری بستی کو پلٹ دیا۔ آج اسی جگہ کے پر ڈیڈ سی ہے، بحر مردار۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ تو دنیا کا عذاب، آخرت کا عذاب کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ آج ہم روزے کی حالت میں ہیں، گرمی کی شدت ہے، ہر کسی کو پیاس کے بارے میں علم ہے، پیاس کی اہمیت کا پتہ ہے کہ پانی کیا معنی رکھتا ہے۔ قیامت کے دن کی جو سنگینی ہوگی، جو 50,000 سالوں کے پر محیط ہوگا، اور اس کے بعد جہنم جو عذاب کا مرکز ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے، جہاں پر ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں ہوگا۔ وہاں پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ جب شدت کی پیاس لگے گی، اور ایسی پیاس کے جس کو پیتے جائے وہ پیاس بجھنے والی نہیں ہوگی، شرب الہیم ہوگی، اونٹ کو لگنے والی وہ بیماری جس کے بعد وہ پانی پیتا جاتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ یہی معاملہ قیامت کے دن جہنم کا ہوگا۔ اس کے بعد کیا دیا جائے گا؟
سورہ ابراہیم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ کہ اتنی شدید پیاس کے لگنے کے بعد ماء صدید دیا جائے گا۔ یہ صدید کیا ہے؟ صدید کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا اُسَارَةُ أَهْلِ النَّارِ۔ انسان صرف ترجمہ سن لے تو روح کانپ جائے کہ تمام جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد جسموں کی جو غلاظتیں گندگیاں ہوتی ہیں جب یہ نکل کر جہنم کی تہ میں جمع ہوگی وہی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ انسان صرف سوچ لے تو روح کانپ جائے، اور اسے پینا کیسے ہوگا؟ شرب الہیم، اس اونٹ کی طرح کہ وہ پیاس لگ جاتی ہے، بیماری لگ جاتی ہے، پانی پیتا ہے لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ یہ عالم ہوگا قیامت کے دن کا۔ کہیں اللہ تذکرہ کرتا ہے ماء حمیما فقطع ماءہم، کہ ایسا شدید اور کھولتا ہوا پانی جو اس کی آنٹڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اس کی شدت کا عالم یہ ہوگا۔ تو اللہ خبردار کر رہا ہے، اللہ ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں ڈرا رہا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے بچائیں۔ آج دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو شوگر ہو جائے یا کوئی اور بیماری ہو جائے، بلڈ پریشر کی یا کینسر وغیرہ کی، ڈاکٹر حلال چیزوں کے پر پابندی لگا دیتا ہے، آپ ان چیزوں کو نہیں کھا سکتے۔ تو ہم اپنے جسم کی بقا کے لیے، بیماری کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، اس سے نجات پانے کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جہنم کے اس عذاب کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہم حرام چیزوں کو اپنے آپ سے، حرام چیزوں سے نہیں بچ سکتے؟ کیا حرام چیزیں ترک نہیں کر سکتے؟ جبکہ وہ عذاب ایسا ہوگا جس سے نجات ممکن نہیں ہے۔ ان عذابہا کان غراما، چمٹ جانے والا ہے وہ انسان، اسے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اگر ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں خبردار کر رہا ہے، وارن کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، تو یہ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ ہماری آخرت کو تعمیر کرنے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے۔ یہ جو مؤذن ہم کو کہتا ہے نا حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ وہی کامیابی ہے جو ایک مرتبہ مل جائے تو کبھی چھینی نہیں جائے گی، اور اگر یہ نہیں ملی تو اس کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ یوم التغابن ہوگا، اللہ اسی دن کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ میں ضمناً کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، ٹائم وقت ہو چکا ہے، لیکن میں چند منٹوں میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید نے اس دن کے تعلق سے کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو سوچنا چاہیے، چاہے بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، مائیں بہنیں ہوں، ہر کسی کو سوچنا ہے ہم نے کل کے لیے کیا کیا۔ قرآن مجید نے قیامت کو کل سے تعبیر کیا ہے۔ کل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس طرح کل کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور کل جتنا آج سے قریب ہوتا ہے قیامت بھی اتنی ہی قریب ہے ہر شخص کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ ہر کسی کو سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، ہم اپنی آخرت کے لیے اور قیامت کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہر کوئی ذمہ دار ہے، ایسا نہیں ہے کہ باپ کر رہا ہے تو بیٹا کامیاب ہو جائے گا، یا بیوی کی بنیاد کے پر شوہر کو کامیاب کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کو اپنی کامیابی کی ذاتی طور کے پر کوشش کرنا ہوگا، کسی دوسرے کے پر منحصر نہیں رہنا ہے۔ وہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکیں گے، تو چہ جائے کہ کوئی پیر ولی بزرگ یا دنیا کا کوئی بھی انسان کسی کو بچا سکے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو یہ اختیارات نہیں ہے تو کسی پیر ولی بزرگوں کو اختیار کہاں سے مل سکتا ہے؟ تو یہ متنبہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن مجید تمام لوگوں کو ذمہ داری دیتا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور جو ہمارے اہل خانہ ہے، بیوی ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، پوتے ہیں، جو ہمارے اہل خانہ ہیں، ہمارے گھر میں رہنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ہمیں انہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، کلکم رائن، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے۔ قرآن مجید یہ ذمہ داری دے رہا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بچوں سے متعلق ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مسجد میں رہتے ہوئے موبائل لے کر گیم کھیلتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کی تربیت کے پر جو برے اثرات پڑ رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں ہے۔ موبائل کے یہ گیم کتنے خطرناک ہے آپ کو پتا ہے؟ عمومی طور کے پر تو شریعت یہی کہتی ہے یہ ٹائم پاس کی چیز ہے، اور انسان کا وقت تو بڑا قیمتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اس طرح کے فضول کاموں میں لگا کر ان کے وقت کو ضائع مت کیجیے۔ انہیں یہ مت بتائیے کہ دنیا کا وقت کیسے پاس کیا جاتا ہے، انہیں
خبردار کیجئے، انہیں متنبہ کیجئے کہ دنیا کا وقت کتنا قیمتی ہے. ایک مرتبہ اگر یہ چلا جائے دوبارہ ملنے والا نہیں ہے. اللہ نے ہمیں یہاں وقت کو بتانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ اپنی آخرت کو تعمیر کرنے کے لیے. یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، پہلے ہماری مائیں تھی، گھر میں دادی نانی ہوا کرتی تھی، یہ سونے کے وقت بچوں کو انبیاء کے واقعات، اصحاب کرام کے واقعات بیان کرتی. جب بچہ سوتا تھا ذہن و دماغ کے اندر وہ تمام چیزیں گردش کیا کرتی تھی. ان واقعات کے ذریعے اسے تحریک ملتی تھی اپنی زندگی کو سنوارنے، اپنے معاملات کو بہتر بنانے کے لیے. رول ماڈل کے طور کے پر وہ انبیاء کو، اصحاب کرام کو دیکھتے تھے اور یہی ان کے ذہن و دماغ، ان کے کردار میں بستا تھا. لیکن آج جب بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر یہ موبائل ہے، گیم کھیلتے ہیں، گیم میں شدت ہے. آج بہت ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے لیکن ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں. ہمارا دشمن ہماری نظروں سے اوجھل ہو کر ہمارے بچوں کے کردار و عمل کے پر، ان کی تربیت کے پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں دراصل ہمارے بچوں کے اخلاق، کردار، ان کے معاملات کے پر اثر انداز کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. دشمن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ہمارے بچوں کو کنٹرول کر رہا ہے. یعنی ہم ہزاروں روپے خرید کر کے اپنے بچوں کی تباہی کا سامان مہیا کر رہے ہیں. کتنے واقعات اس طرح کے پیش آئے. یہ سارے موبائل گیم کا نتیجہ ہے. بچوں میں جو شدت پیدا ہوتی ہے وہ چیز اس کے اندر دکھائی جاتی ہے کہ کس طرح اپنے مد مقابل کو مار دینا ہے، ختم کر دینا ہے. اور آپ دیکھیے کتنے واقعات اس طرح کے پیش آئے. ایک بچے کو جب موبائل نہیں کھیلنے دیا گیا، وہ اپنے گھر میں لاکھوں روپے کا سامان توڑ پھوڑ کر کے رکھ دیا. کئی واقعات اس طرح کے پیش آئے کہ بچے چوری کرنے لگ گئے اور چوری کر کے موبائل کے گیم کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو خریدتے تھے. جو کچھ گیم آتے ہیں نا، فری فائر وغیرہ، کچھ اس طرح کے گیم ہے، پب جی وغیرہ، اس میں باقاعدہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ہزاروں روپے. تب اس گیم کے اندر آپ کو اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار ملیں گے، بہترین لباس دیے جائیں گے اور اس کے بعد آپ گیم میں زیادہ سے زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ پیسوں کا ضیاع ہے. یہ شدت بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر مسلط ہوتی ہے. یہ کارٹونز وغیرہ ہمیں لگتا ہے کہ بچوں کو دیکھ کر مائیں مطمئن ہو گئی ہیں. اتنی آسان بات نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو شیطان کے حوالے کر رہے ہیں. اس کے بعد جب یہ اپنے بچے ہمارے اپنے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کے خلاف جاتے ہیں اور مار تک دیتے ہیں. کئی واقعات اس طرح کے ہیں. یہ نشے سے زیادہ خطرناک چیز ہے کہ اپنے ماں باپ تک کو مارنے میں جھجک محسوس نہیں کی. یہ تربیت ہے. یہ خود ہم اپنے آپ کے لیے تباہی کا سامان خرید رہے ہیں. ایک بچہ جب جھگڑا ہوتا ہے، ایک مدرسے کی بات ہے، حقیقی واقعہ، جھگڑا ہونے کے بعد وہ بلیڈ سے بچے کی اس رگ کو کاٹ دیتا ہے، پیر کی جو مین نس ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بچوں کے اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ ساری چیزیں گیم کے ذریعے شدت پیدا ہو رہی ہے کہ اگر کوئی ہمارے خلاف تھوڑا بھی گیا تو ہمیں اسے ختم کر دینا ہے، اس کو مار دینا ہے. اس طرح کے حقیقی واقعات. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ خود ہمارے لیے تباہی کا سامان ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم انہیں جہنم کا راستہ بتا رہے ہیں، جنت کا راستہ نہیں بتا رہے ہیں. یہ ماؤں کی، گھر میں رہنے والے بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے اندر انبیاء کے واقعات، بہترین تربیت کے لیے جو انتظامات ہونے چاہیے وہ کیجئے گا. یہ موبائل دینے کے بعد ہم ان کی تربیت سے اپنے آپ کو مبرہ نہیں کر سکتے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک ویڈیو جو ہوتی ہے 1 سیکنڈ کے اندر 45 فوٹیج ہوتے ہیں، 45. بظاہر جب یہ بنایا جاتا ہے، چاہے وہ گیم ہو یا کارٹون وغیرہ، تو اس میں 44 فریم جو ہوتی ہے، یہ 45 فوٹیج ہوتی ہے. جب اس کو آپ ریلے کریں گے، چلائیں گے تو وہ ویڈیو بنتا ہے. تو اس میں 44 فوٹیج جو ہوتی ہے وہ جو دکھائی دیتی ہے، اور 45ویں نمبر کے پر جو فوٹیج ڈالی جاتی ہے وہ شیطان کی ہوتی ہے، جو انسان کے ذہن و دماغ کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا ہے ویڈیو کے چلنے میں یا گیم کے اندر یا کارٹون کے اندر، لیکن وہ ہمارے تحت شعور کے اندر، ہمارے ذہن و دماغ کے اندر برابر جاتا ہے. دکھائی نہیں دیتا لیکن جاتا برابر ہے. اور وہی اثرات دراصل ہمارے بچوں کے پر پڑتے ہیں. بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. وہ کیسی کیسی ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں تاکہ ہمارے بچے جو ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہو، نام ہمارا ہو، نام اسلامی ہو، لیکن ان کے کردار، ان کے معاملات اسلامی نہ رہے. میں اس بارے میں والدین سے خصوصی طور پہ درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کے پر نظر رکھیں، ورنہ کل ہمارے لیے بہت برا پیغام لے کر آئیں گے. یہ ہماری نیک نامی نہیں بلکہ بدنامی کا ذریعہ ہوں گے. یہ چوری کرنے، قتل کرنے اور دیگر بڑے بڑے برے کام کرنے سے بھی نہیں جھجکیں گے. اور حیرت ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے
کہ مسجد میں آ کر گیم کھیلنا اور مسلسل لگے ہوئے ہیں. آپ میدان کے اندر چلے جائیے, نوجوانوں کی ٹیم ہے بیٹھ کر گیم کھیل رہی ہے. یہی ہماری دنیا ہے. قرآن جس کی قسم کھاتے ہوئے کہتا ہے کہ والعصر, قسم ہے زمانے کی. اس قدر اہمیت قرآن مجید نے دی زمانے کی, وقت کی, اور ہم اس کو ضائع کر رہے ہیں, جبکہ زندگی کا بیتا ہوا ایک لمحہ اور ہمارے جو بھی ماضی کے پاسٹ کی باتیں جسے ہم یاد کرتے ہیں, کیا کبھی ہم ایک لمحہ لوٹا سکتے ہیں؟ کروڑوں روپے اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد نہیں ہو سکتا. کوئی بوڑھا شخص یہ سوچے کہ میری جوانی کے ایام بڑے پیارے تھے, میرا بچپن بڑا حسین تھا, میں کروڑوں روپے خرچ کرنے کے بعد زندگی کا ایک لمحہ واپس لے کر آ جاؤں, ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. وقت کی قدر کیجیے, اہمیت. اللہ ہمیں ان تمام چیزوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہے, ہمیں ڈرا رہا ہے. دراصل کس بات سے ڈرا رہا ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو آخرت میں ناکام لوگوں میں شامل نہ کر سکیں. وہ ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے. یہ سب چیزیں ہماری کامیابی کے لیے اللہ کر رہا ہے. تو کامیاب ہے اور بہترین ہے وہ شخص جو ان تمام تنبیہات سے اور اللہ کی طرف سے دی جانے والی تنبیہات اور وارننگ سے اپنے آپ کو چوکن نہ کر لے. جیسا کہ سرکار کی طرف سے کبھی موسم خراب ہو, طوفان آنے والا ہو, وارن کیا جاتا ہے. جو اس کے پر توجہ دیتا ہے, حفاظت کا اقدامات کرتا ہے, بچ جاتا ہے, محفوظ رہ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کوئی صفحے پر پیش کر کے کیا کہا تھا؟ انا النذیر العریان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے پر کھڑے تھے, پیچھے بھی دیکھ رہے تھے, آگے بھی دیکھ رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پتہ ہے, وہ علیم بذات الصدور ہے, وہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کیا ہوگا کیا کرنے کے بعد. جب وہ ہمیں خبردار کر رہا ہے تو ہمیں چوکن نہ ہو جانا چاہیے. اور رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کی طرف اٹھنے والے یہ قدم اور اس کے لیے بنایا جانے والا یہ ماحول دراصل ہمیں کامیاب کرنے کے لیے اور ناکامی سے بچانے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے آنے والے کل یعنی قیامت کی ایسی تیاری کرنے کی توفیق دے کہ ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو سکے. ناکامی کے ہر اقدام سے ہمیں محفوظ رکھ. اللہ جن چیزوں سے تو ہمیں خبردار کر رہا ہے, جس عذاب سے, جس جہنم سے جس کا عذاب بڑا شدید اور خطرناک ہوگا, پروردگار اس عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمیں ایسے اعمال کردار و عمل کی توفیق دے جو ہماری آخرت کو کامیاب کرنے والے اور وہاں کی ہر قسم کی ناکامی سے ہمیں بچانے والے ہوں. ہمارے والدین, ہمارے سرپرست جو ہیں, ان کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکے. ایسے بچے نکلے جو لوگوں کے درمیان ان کی نیک نامی کا ذریعہ بنے, اسلام کی نشر و اشاعت کا, اسلام کی پہچان کا ذریعہ بنے, اور ہر قسم کے شرور و فتن سے خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو, بچوں کو, ماؤں اور بہنوں کو محفوظ رکھے. جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.